اور جان بوجھ کر کرنا ظاہر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید حرث الآخرۃ، جو شخص یرید چاہتا ہو، جو شخص چاہتا ہو حرث الآخرہ، کھیتی آخرت کی، آخرت کی کھیتی، نزد لہو فی حرثہ، نزد ہم زیادہ کر دیں گے اس کے لیے، فی حرثہ اس کی کھیتی۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو شخص چاہتا ہو دنیا کی کھیتی، نؤتیہ منہا، ہم دیں گے اس کو، منہا اس میں سے کچھ، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور نہیں ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ۔ تو اس آیت کا آسان سا مطلب ہے، کل کے سبق کا حصہ تھی یہ آیت جو ہم نے نہیں پڑھی تھی۔ یہاں پر اللہ پاک جو ہے، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ لطیف بعبادہ، کہ اللہ اپنے بندوں پر کیا ہے، بہت مہربان ہے، جس کو چاہتے ہیں روزی دیتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ یہ جو ہے مشرکین مکہ یہی کہتے تھے کہ اگر ہم جو ہے اللہ کے مجرم ہوتے اور ہمارا یہ جو عمل ہے یعنی بت پرستی جو ہے اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی تو اللہ ہمیں دنیا کا یہ عیش و عشرت کیوں دیتا۔ تو پھر اللہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ اللہ کیا ہے، بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، اس لیے وہ اپنے بندوں کو دنیا کے اندر کیا کر دیتے ہیں، نافرمانیوں کے اور کفر کے باوجود رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے آج کی جو آیت ہے اس کے اندر کیا فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو آخرت کی کھیتی تو ہم اس کی کھیتی کے اندر ترقی دیں گے۔ آخرت کی کھیتی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو ہے انسان کو اعمال صالحہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اعمال صالحہ جو ہے وہ کیا ہے، کھیتی ہے، اور اس اعمال کے اوپر جو ملنے والا اجر ہے، ثواب ہے، وہ کیا ہے، اس کا بدلہ ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ ہے قرآن کریم میں دوسری جگہ کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ 10 گنا سے شروع کرتے ہیں۔ 10 گنا سے، یعنی ایک نیکی کا اجر 10 سے لکھنا شروع کیا جاتا ہے، اور پھر جیسے جیسے انسان کی اس میں اخلاص بڑھتا جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ اس کے اجر کو کیا کرتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ جو شخص آخرت کی جو ہے کھیتی کا ارادہ کرتا ہے یعنی اعمال صالحہ کرتا جاتا ہے، نزد لہو فی حرثہ، تو ہم زیادہ کر دیں گے اس کے واسطے اس کی کھیتی، کہ ہم اس کا بدلہ جو ہے نیکیوں کا وہ بڑھانا شروع کر دیں گے۔ بعض اوقات انسان تھوڑا سا عمل کرتا ہے لیکن اخلاص اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی نیت کے اندر کہ اللہ اس کے اجر کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو شخص ارادہ کرتا ہو دنیا کی کھیتی کا، کہ دنیا کی کھیتی کا مطلب کیا ہے، دنیا کی کیا جو ہے ساز و سامان، دنیا کا متاع، دنیا کا نفع، دنیا کی رونق، دنیا کی رنگینی، کہ جو شخص صرف دنیا ہی حاصل کرنا چاہتا ہے اور دنیا کے لیے ہی محنت کرتا ہے تو اللہ فرما رہے نؤتی ہی، ہم اس کو دے دیں گے، منہا اس دنیا کی کھیتی میں سے کچھ، کہ جتنا وہ چاہتا ہے اور جتنی وہ محنت کرتا ہے دنیا کے لیے کبھی بھی اس کو اس کی چاہت کے مطابق نہیں ملے گا۔ کہ ایک انسان کے بہت لمبی چوڑی خواہشیں ہیں اور جو ہے اس کی آرزویں ہیں، لیکن ساری آرزویں اللہ نہیں پوری فرماتے کسی کی بھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی جو ہے متاع اور ساز و سامان میں سے کچھ ہی دیتا ہوں، اور آگے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، اور نہیں ہے اس کے واسطے آخرت میں کوئی حصہ، کیونکہ آخرت میں اب اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس سے مراد وہی مشرکین مکہ، کفار ہیں سارے کے سارے، کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو دنیا میں تو انہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، مال مل جاتا ہے، رزق مل جاتا ہے، گھر مل جاتا ہے، اللہ بہت سی نعمتیں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا۔ اب سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے پہلی والی آیت میں بھی رزق کا ذکر فرمایا ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ نے دنیا کی جو ہے وہ نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا، تو دیکھیے اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ کس طریقے سے اللہ نے جو ہے
اپنے بندوں پر جو لطف کیا ہے اور کرم کیا ہے، یعنی اللہ کی جو مہربانیاں ہیں نا، اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت انسان کو جو روزی دیتے ہیں، تو اس روزی کے اندر، اس رزق کے اندر ساری مخلوقات شامل ہے۔ انسان تو اپنی روزی کیا کرتا ہے؟ اپنا رزق جو ہے خود کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو تو یہ کام بھی نہیں کرنا پڑتا، اللہ ان کا رزق جو ہے خود پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ ساری مخلوقات کو روزی عطا کرتے ہیں، چاہے وہ دریا کی ہو، خشکی کی ہو، پانی کی ہو، حتیٰ کہ اللہ کی وہ مخلوق، وہ جانور یا وہ مخلوقات جن کو انسان نہیں جانتے نا، ہم نے کبھی اس مخلوق کو دیکھا ہے، اللہ ان کا رزق بھی کیا کرتے ہیں؟ ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک یہاں پر یہی فرما رہے ہیں، اور اوپر آیت میں جو اللہ نے فرمایا نا، من یشاء یرزق من یشاء، یہ بھی اصل میں یہ دونوں آیتیں مل کر ہی پورا جو ہے مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جن کو چاہتا ہے کیا کر دیتا ہے؟ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے، ہم اس آیت کا مطلب تو کیا ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے۔ حالانکہ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جسے کھانے کو کچھ نہ ملتا ہو، دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو بھوکا رہتا ہو ہمیشہ، اور ہمیشہ وہ پیاسا رہتا ہو، نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ جس کو چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ اللہ جو ہے نا، ایک تو یہ کہ رزق کی بے شمار قسمیں ہیں۔ اب ایک رزق کیا ہے؟ ایک عام رزق ہے اور ایک خاص رزق ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو عام رزق ہے، عام رزق جسے ہم کھانا پینا کہتے ہیں، غذا کہتے ہیں، خوراک کہتے ہیں، اور ضرورت کے مطابق انسان کے پاس مال ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا لیکن بس گزر اوقات ہو جاتی ہے اس کی تھوڑی بہت، تو یہ ہے رزق کی عام قسم۔ اور اللہ یہ رزق کی قسم جو ہے سب کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ یہ رزق کی قسم جو ہے وہ سب کو عطا کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر بھوکا رہتا ہو۔ اس کے بعد ہے رزق کی خاص قسمیں۔ اب رزق کی خاص قسمیں کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کسی کو مال اور دولت کا رزق زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو اللہ صحت اور قوت اور طاقت کا رزق زیادہ دے دیتے ہیں، اللہ کسی کو علم اور ذہانت کا جو ہے وہ رزق زیادہ دے دیتے ہیں، اللہ کسی کو اپنی معرفت یعنی اپنی محبت کا رزق زیادہ دے دیتے ہیں، اللہ کسی کو حسن زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے، اور اسی طرح دنیاوی ترقی اللہ کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ رزق کی خاص خاص قسمیں ہیں، اور یہ رزق کی خاص خاص قسمیں ہر انسان کو نہیں ملتی، کسی کو ملتی ہیں اور کسی کو نہیں۔ کسی کو مال کا رزق زیادہ مل جاتا ہے تو اس کو اولاد نہیں ملتی، کسی کو صحت اور قوت کا رزق زیادہ مل جاتا ہے تو اسے مال نہیں ملتا، کسی کو علم مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے تو علم کا رزق ملتا ہے تو اسے مال نہیں ملتا، پھر کسی کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت اور اللہ سے خصوصی تعلق مل جاتا ہے تو اسے جو ہے صحت اور قوت نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو یہاں پر جو کل کی آیت ہم نے پڑھی تھی نا کہ یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ رزق دے دیتا ہے، تو یہاں سے رزق عام مراد نہیں ہے بلکہ رزق خاص مراد ہے، کیونکہ رزق عام جو ہے وہ تو ہر مخلوق کو ہی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ یہ رزق کی جو دوسری قسمیں ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ اگر اللہ نے کسی کو کچھ زیادہ دے دیا، کسی کو کچھ، اور کسی کو کچھ زیادہ دے دیا، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہر انسان دوسرے کا جو ہے وہ کیا رہتا ہے؟ محتاج رہتا ہے۔ اور جب انسان اپنی دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے کا محتاج رہتا ہے تو اسی محتاجگی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے،
اگر انسان ایک دوسرے کا محتاج نہ ہو تو کبھی بھی وہ کسی کی مدد نہیں کرے گا. مثلا سب کے پاس ایک برابر مال دے دیں اللہ پاک سب کو، اللہ سب کو ایک جتنا علم دے دیں، اللہ سب کو ایک جیسی حالت کر دیں، تو پھر دیکھیے کہ دنیا کا نظام کبھی بھی نہیں چل سکتا. اللہ نے جن کو کم رزق دیا ہے، کم مال دیا ہے، تو اب وہ ایسے کام کرتے ہیں جو مالدار نہیں کر سکتے. دیکھیے جو سڑکوں پہ جھاڑو لگانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، نالیاں صاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر اور ایک بندہ وہ ہے جو بہت بڑا ایک نامور ڈاکٹر ہے، اس کی دولت کا کوئی حساب نہیں ہے، اگر اللہ پاک ان دونوں کو ایک کر دیتے تو ہماری سڑکوں پہ جھاڑو لگانے والا کوئی نہیں ملتا، گلیوں کی صفائی کرنے والا کوئی نہیں ملتا. اور اگر اللہ پاک اس ڈاکٹر جیسے طبقے کے لوگوں کو بھی اگر بالکل جو ہے کمزور بنا دیتا تو پھر ہمیں علاج کرنے والے لوگ نہیں ملتے. اگر اللہ سب کو ہی بے علم کر دیتے تو علم پڑھانے والے کوئی نہیں ملتے. کسی کو اللہ نے پڑھنے والا بنا دیا، کسی کو اللہ نے پڑھانے والا بنا دیا. یہ ہے باہمی تعاون. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہاں پر حکمت سمجھ لیجئے اور اللہ کی مہربانی سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مہربانی جو ہے نا بندوں پر دو طرح کی ہے. رزق کے معاملے میں، ٹھیک ہے، ویسے تو اللہ کی بے شمار مہربانیاں ہیں جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن رزق کے معاملے میں اللہ کی دو جو ہے مہربانیاں اپنے بندوں کے اوپر. نمبر ایک، ہر مخلوق کو اللہ اس کے مناسب جو ہے وہ غذا اور ضروریات ان کی پوری کرتا ہے، مناسب غذا دیتا ہے اللہ. اب دیکھیے انسان ہے، اب انسان کو اناج کی ضرورت ہے، اور اس کو گوشت کی بھی ضرورت ہے، اس کو سبزی کی بھی ضرورت ہے، اس کو پھل کی بھی ضرورت ہے، اس کو پانی کی بھی ضرورت ہے، دودھ کی بھی ضرورت ہے، بہت ساری چیزیں. اللہ نے ساری چیزیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری تھی اس کی غذا کا حصہ بنا دیا. اب کتنے ایسے جانور ہیں جو سبزی خور ہیں، جو گھاس کھاتے ہیں، وہ گوشت نہیں کھاتے. اب جو گھاس کھانے والے ہیں اللہ ان کو گھاس کھلا رہا ہے، جو گوشت خور جانور ہیں اللہ جو ہے ان کو کیا کر رہے ہیں، گوشت کھلا رہے ہیں. پودوں کو جو ہے پودوں کی خوراک کیا ہے، کھاد اور جو ہے پانی اور روشنی، یہ ان کی خوراک ہے. اللہ ان کو وہ خوراک عطا فرما رہے ہیں. تو یہ ہے رزق کے معاملے میں اللہ کی پہلی مہربانی کہ اللہ ہر مخلوق کو ان کی ضرورت کے مطابق اور ان کی حال کے مطابق، جو حالت کے مطابق غذا عطا فرماتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر رزق کے معاملے میں اللہ کی دوسری مہربانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت پوری زندگی کا رزق جو ہے انسانوں کو ایک ساتھ نہیں دیتے، بلکہ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیا کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں. اگر اللہ پاک ہمیں ہماری زندگی کا سارا پانی ایک ہی ساتھ دے دے ہر انسان کو کہ تمہارے حصے کا اتنا پانی ہے ساری زندگی کا، لہٰذا تم اس کو کیا کر لو، اسٹور کر لو، تو بتائیے کہ کوئی انسان ساری زندگی کا پانی اسٹور کر سکتا تھا؟ ہمارے گھر میں تو ایک ٹنکی ہوتی ہے پورے گھر والوں کے لیے، اور جس میں ہم اپنی روز کی ضرورت کے تحت یا زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دن کا پانی، 3 دن کا پانی اسٹور کر لیں گے. کوئی مہینے کا پانی اسٹور کر لے گا بڑے ٹینکوں میں، لیکن ساری زندگی کا پانی سارے گھر کے افراد کے لیے کوئی بھی اسٹور نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے ہے غذا، کہ ہم روز، اللہ نے ایسا نظام بنایا ہم روز پکاتے ہیں اور روز کھاتے ہیں. باسی سالن بھی ہم خوش ہو کر نہیں کھاتے. اگر اللہ پاک ہمیں ساری زندگی کا گوشت، ساری زندگی کے سبزیاں، پھل، اناج، غلہ سب کچھ دے دے ہر انسان کے لیے، تو بتائیے کہ ان کی حفاظت کا کرنا کتنا زیادہ مشکل ہوتا، اور نہ ہی ان کو کوئی خراب ہونے سے بچا سکتا تھا. آج تو ہم مہینے کا راشن منگاتے ہیں، وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا سا زیادہ رکھا رہے تو دیکھیں اس میں بھی کیا ہو جاتے ہیں، کیڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے رزق کے معاملے میں اللہ کی دوسری مہربانی، جو اللہ نے فرمایا اللہ لطیف بعبادہ، کہ اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. اس کے بعد آگے دیکھیے اگلی آیت ہے، آیت نمبر 21. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ام لہم، کیا ان کے واسطے شرکاء شریک ہیں،
शराउ लहुम कि उन्होंने राह डाली उनके लिए मिनद्दीनी दीन में, मालम यअज़म बिहिल्लाह कि जिसकी नहीं इजाजत दी अल्लाह ने, वलौला कलिमतुल फज़ली और अगर ना होती एक बात फैसला की हुई, लक़ुज़िया बैनहुम तो अलबत्ता फैसला हो जाता उनके दरमियान, व इन्न ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम और बेशक जालिम उनके वास्ते अज़ाब है दर्दनाक। तरा ज़ालिमीना मुशफ़िक़ीना तरा तू देखेगा जालिमीन को, मुशफ़िक़ीन जो डरते हैं, मिम्मा कसबू उससे जो उन्होंने कमाया, वहुवा वाक़िउम बिहिम और वो वाक़े होकर रहेगा उन पर, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति और जो लोग ईमान लाए और अमल किए नेक, फी रौज़ातिल जन्नाती वो बागात में है जन्नतों के, वो रौज़ात बागात वो बागात में है जन्नतों के, लहुम मा यशाऊन उनके वास्ते वो है जो वो चाहते हैं, इंद रब्बिहिम अपने रब के पास, ज़ालिका हुवल फज़लुल कबीर और ये बड़ी बुजुर्गी है। ज़ालिकल्लज़ी ये युबशिरुल्लाहु इबादहु ये वो है जो खुशखबरी देता है, ज़ालिकल्लज़ी ये वो है जो युबशिरु खुशखबरी देता है अल्लाह इबादहु अपने बंदों को, अपने उन बंदों को, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात जो ईमान लाए और आमाल किए नेक। इतना समझ लीजिए, फिर आगे का हम पढ़ते हैं। यहाँ पर भी जो है मुशरिकीन मक्का को खिताब किया गया है और मुशरिकीन मक्का को ये कहा गया है कि ये मुशरिकीन मक्का जो है ये दीन इस्लाम को नहीं मानते, आप अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन को मानने के लिए तैयार नहीं। तो क्या जो ये इनके शरीक हैं खुदाई के अंदर, यानी जो बुत हैं इनके, इन बुतों ने, इनके झूठे माबूदों ने इनके लिए कोई एक ऐसा दीन बना दिया है कि जिस दीन के ऊपर जो है ये अमल करना चाहते हैं। हालांकि अल्लाह ने ऐसी कोई इजाज़त किसी को नहीं दी कि वो अल्लाह के बनाए हुए दीन के मुकाबले में कोई अपना दीन बना ले, और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी ज़ात नहीं है कि वो अल्लाह के दीन के खिलाफ जो है कोई दूसरा दीन बना ले और उसका दीन भी जो है वो क्या हो जाए, मोतबर हो जाए। तो यहाँ पर एक उनसे सवाल किया गया है, अम लहुम शुरका क्या उनके लिए शरीक है, यानी कि जो उनके बातिल जो है माबूद हैं, शराउ लहुम राह डाल दी उन्होंने उनके लिए, राह डाल दी जैसे कि दीन की बुनियाद डाल देना मतलब है, मिनद्दीनी शराउ लहुम मिनद्दीनी राह डाल दी उन्होंने उनके वास्ते दीन में, कि उनको उनके बुतों ने क्या कोई नया दीन बनाकर दे दिया है ऐसा कि वो अपने उस दीन से हटने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि मालम या अज़म बिहिल्ला नहीं इजाजत दी अल्लाह ने, या नहीं हुक्म दिया अल्लाह ने उसका, कि अल्लाह ने दुनिया के अंदर किसी भी जात को ये इजाजत नहीं दी कि वो अल्लाह के दीन के मुकाबले में जो है वो दीन बना ले। हत्ता कि अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भी इजाजत नहीं दी थी कि वो दीन के मामलात के अंदर कोई भी हुक्म खुद सादिर कर सके। अल्लाह तो अंबिया अलैहिस्सलाम पर वही भेजते ही इसलिए थे कि अंबिया अलैहिस्सलाम को अहकाम ऊपर से मिला करते थे, और अंबिया अलैहिस्सलाम का काम यह था कि उन अहकाम की दावत अपनी उम्मत तक लोग पहुंचा दें। अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा था कि खुद से दीन बनाकर जो है वो लोगों तक पहुंचा दे, नहीं, किसी नबी ने ऐसा नहीं किया कि अपनी मर्जी से कोई दीन बनाया और अपनी उम्मत तक पहुंचा दिया, बल्कि वो तो क्या थे, तबलीग करने वाले थे दीन की। तो जब अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को कोई दीन बनाने की इजाजत नहीं दी, तो तुम्हारे ये झूठे जो माबूद हैं, तो क्या इनके कोई इन्होंने तुम्हें कोई दीन बनाकर दिया है? इसके बाद अल्लाह फरमा रहे हैं, वलौला कलिमतुल फस्ल, ये बात कल भी आई थी और आज भी वही बात है कि अगर ना होती कोई बात मुकर्रर, यानी अल्लाह का अगर कोई बात
جو ہے وہ فیصلہ کن نہ ہوتی تو ان پر جو ہے عذاب آ چکا ہوتا دنیا کے اندر ہی. یعنی اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہے کہ میں جو ہے دنیا میں انہیں ایسے عمومی ہلاک نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں، لیکن اگر یہ اسی حال کے اندر مر گئے تو ان کا عذاب مرتے ہی کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا. تو اس بات کو یہاں پر دوبارہ سے بیان کیا گیا. ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر نہ ہوتی کوئی بات مقرر، اور مقرر کیا ہے، موت، تو لاقضی بینہم، البتہ فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان، یعنی دنیا میں ہی اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالمین کے لیے عذاب ہے دردناک. اور یہ عذاب کہاں ہے دردناک، آخرت کا عذاب. ترى ظالمین مشفقین، تو دیکھے گا گناہ گاروں کو کہ وہ ڈرتے ہوں گے، کس سے، مما، اس چیز سے جو انہوں نے کمایا، کہ اب قیامت کا جب دن آئے گا اور ان ظالموں کا جب حشر ہوگا اور ان کے سامنے ان کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے اور ان نامہ اعمال کی جب سزا سنائی جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ یہ ظالم ڈرتے ہوں گے اپنے اعمال کے وبال سے، مطلب اس کے عذاب سے ڈریں گے. لیکن اے نبی یاد رکھیے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ واقع ہو کر رہے گا، یعنی ان پر وہ عذاب آخرت میں واقع ہو کر رہے گا. اس عذاب سے بچ نہیں سکتے. دنیا میں تو انہیں مہلت دی، میں نے توبہ کی کہ اسلام قبول کر لیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی مہلت نہیں ہے. آگے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے. اب جنتی لوگوں کا اور ماننے والوں کا ذکر فرمایا کہ ایمان لائے اور اعمال کیے نیک، تو ان کا انجام کیا ہے، فی روضات الجنات. ایک منٹ ذرا، 2 منٹ کے لیے میں مائک بند کر رہی ہوں. جی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا بشار، کیا ہو گیا، ابو آ گئے، جلدی کر لو. جاؤ چل، اس کو لے جانا بھائی. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے. حذیفہ جیکٹ پہن کے جانا، آپ ایسے نہیں جانا. تو وہ باغات جنتوں کے باغات میں ہوں گے. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، روضات. ٹھیک ہے، روضات، باغات میں ہوں گے. تو یہاں باغات کیوں فرمایا گیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جنت کی جو ہے نا وہ بہت سے طبقات بنائے ہیں، اور اللہ نے جنت کے بہت سے درجات بنائے ہیں، اور جنت کے ہر درجے میں کئی باغ ہوں گے، کئی باغات ہوں گے. جیسے آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں آم کا باغ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، نارنگی کا باغ ہوگا وہ الگ ہوگا، کیلے کا ہوگا تو وہ الگ ہوگا. ایک ہی جگہ ایک ہی باغ میں سارے پھل نہیں پائے جاتے. تو ایک یہ جنتی لوگوں کا ایک جو ہے وہ اللہ کے فضل کا ایک شکل ہے کہ انہیں مختلف قسم کے باغات کی جنتیں ملیں گے، اور ہر شخص اپنے مقام اور رتبے کے اعتبار سے جو ہے ان باغات کے اندر ہوگا. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ہوگا ان کے واسطے جو وہ چاہیں گے اپنے رب سے، اپنے رب کے پاس، کہ دنیا کے اندر اگر نہیں بھی ملا تو آخرت میں سب کچھ ملے گا. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی ہے بڑی بزرگی، کہ دنیا کے اندر کوئی شخص بہت زیادہ مال کما لے، دنیا کی ترقی کر لے، جبکہ وہ ہے بھی کافر، اور کافر بھی ہے، ایمان بھی نہیں ہے اس کے پاس، اور دنیا کی بڑی ترقی ہے، تو یہ ترقی بھی ساری کی ساری فانی ہے، ساری کی ساری مٹی ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بہت کامیاب شخص ہوں، لیکن حقیقت میں ایمان کے بغیر انسان سراسر ناکام ہے اور خسارے میں ہے. اللہ فرمانے کہ دیکھو یہ ہے بڑی بزرگی، یہ ہے بڑا مقام. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں مقام کی یعنی مقام ملے تو آخرت کے مقام کو دیکھو، یہ ہے مقام اور مرتبہ، عزت.
اور آگے فرمایا ذالک الذی، یہ ہے جو خوشخبری دیتا ہے، یہ ہے جو خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ایماندار بندوں کو، ایمان والے بندوں کو، کہ ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعمال صالحہ بھی کیے، تو یہ نیک لوگوں کا اللہ پاک جو ہے وہ انجام بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، اجرا کسی اجر کا، کسی بدلے کا، کسی اجرت کا، الا المودۃ مگر محبت، فی القربى رشتہ داری کی، مگر رشتہ داری کی محبت، ومن یقترف حسنۃ اور جو شخص کمائے گا نیکی، نزد لہ فیہا بڑھا دیں گے ہم اس کو اس نیکی میں، بڑھا دیں گے ہم اس کی یہ حسنہ خوبی یعنی نیکی، ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ معاف کرنے والے قدردان ہے۔ یہاں پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، قل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے گفتگو فرما رہے ہیں اللہ پاک، اور کیا ہے کہ اے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی اجر کا، کہ میں جو تمہیں دین کی دعوت دیتا ہوں تو اس دعوت کے اوپر میں یہ تم سے کچھ پیسے نہیں مانگتا، کچھ دنیا کی نہ کوئی عہدہ مانگتا ہوں، نہ دنیا کی حکومت مانگتا ہوں، نہ دنیا کا میں مال مانگتا ہوں، میں تو صرف جو تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ کو مان لو اور مجھے نبی مان لو اور اللہ کی اطاعت کر لو اور میری اطاعت کر لو، میں تو تمہیں صرف یہ دعوت دیتا ہوں، اس کے علاوہ میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے دنیا کا۔ لیکن پھر آگے للمودۃ مگر رشتہ داری کی محبت، مطلب کیا ہے کہ اگر تم میری نبوت کو اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تو نہ کرو، لیکن میرا تم سے خاندانی رشتہ بھی ہے، کیونکہ آپ کیا تھے، قریشی تھے، اور یہ لوگ بھی مشرکین مکہ کیا تھے، قبیلہ قریش تھے۔ ہاں آسان تھا سبق ویسے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔